جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر پارٹیسپینٹس۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کل سے ایجوکیشنل سائیکالوجی جو ہے وہ پڑھنا شروع کی ہوئی ہے، جس میں ہم نے انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی یا اس کا جو ایک ارتقائی عمل تھا اس کی ڈیفینیشنز یا کانسیپٹس کے حوالے سے وہ چیزیں کل ہم نے پڑھی تھی۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں لرننگ اور لرننگ تھیریز اکارڈنگ ٹو ڈفرنٹ جو اسکول آف تھاٹس ہیں ان کے اکارڈنگ۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لرننگ ہے کیا۔ لرننگ کو ہم اردو میں تعلم کہتے ہیں، جبکہ فارسی میں اس کے لیے لفظ آموزش استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں ہم اس کو تعلم کہتے ہیں جبکہ فارسی میں آموزش کہتے ہیں، اور عمومی طور پر اس کے معنی سیکھنے کے عمل کے لیے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل آئی ایم ٹیچنگ، یو آر لرننگ، ٹھیک ہے۔ لیکن نفسیات کی اصطلاح میں لرننگ سے مراد کسی بھی تجربے کے نتیجے میں فرد کے کردار میں ہونے والی جو قدر مستقل تبدیلی ہے وہ تعلم کہلاتا ہے۔ فرد کے کردار میں تبدیلی کا ہونا۔ Learning is a relatively permanent change in behavior due to experience۔ کسی بھی تجربے کے نتیجے میں فرد کے کردار میں جو تبدیلی واقع ہوتی ہے اس کو تعلم کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایکسپیرینس لفظ ہے، ایکسپیریمنٹ نہیں ہے، تو ڈفرینٹ قسم کے ایکسپیرینسز ہو سکتے ہیں۔ آپ اس وقت لیکچر اٹینڈ کر رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ ایک ایکسپیرینس سے گزر رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں بھی آپ کے رویے میں، آپ کے کردار میں تبدیلی واقع ہوگی کہ آپ جان لیں گے کہ لرننگ ہوتی کیا ہے۔ اسی طرح آپ اسکولز میں، کالجز میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کبھی آپ لیکچر اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی پریکٹیکل کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ریٹن ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی اورل ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سب ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں۔ تو ان ایکسپیرینسز میں سے گزر کر جو آپ کے کردار میں، بیہیویئر میں جو تبدیلی واقع ہوتی ہے تو اس کو ہم لرننگ بولتے ہیں۔ اور یہ سم ٹائمز آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے کہ لرننگ از اے پرماننٹ چینج ان بیہیویئر، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پرماننٹ نہیں ہوتی، ریلیٹیولی قدر مستقل تبدیلی جو ہے اس کو ہم لرننگ یا تعلم بولتے ہیں۔ اور لرننگ کا عمل جو ہے انسانوں اور جانوروں میں دونوں میں ہوتا ہے، اور یہ پیدائش سے لے کر موت تک جو ہے یہ تعلم یا لرننگ کا عمل جاری رہتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ سکول یا تعلیمی اداروں میں ہی لرننگ ہوتی ہے۔ جو باہر لوگ سکولوں کالجوں سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، روزمرہ زندگی میں کوئی ورک شاپس پر، دکان پر، مختلف جگہوں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنی روزمرہ زندگی میں کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، مختلف تجربات میں سے گزر کر، ایکسپیرینسز میں سے گزر کر ان کی بھی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ شعوری طور پر یا ارادی طور پر لرننگ کرتا ہے، سیکھتے ہیں، جبکہ جو جی اوکے جبکہ دوسری طرف جو جانور ہیں وہ غیر شعوری طور پر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، غیر شعوری طور پر وہ سیکھتے ہیں۔ تو جانوروں میں جو سیکھنے کا عمل رہتا ہے وہ بھی مطلب پیدائش سے لے کر موت تک جاری رہتا ہے، اور انسانوں میں بھی فرق کیا ہے کہ انسان شعوری یا ارادی طور پر سیکھتے ہیں، ان کی لرننگ ہوتی ہے، جبکہ جانور جو ہے وہ غیر ارادی یا غیر شعوری طور پر وہ ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ والی جو ہے اس حساب سے وہ سیکھتے ہیں۔ لرننگ از اے چینج ان این انڈیویجول کازڈ بائی ایکسپیرینس۔ وہی بات ہوگی کہ ایک اس میں دو چیزیں یاد رکھنی، ایک چینج پہلا ایکسپیرینس اور اس کے نتیجے میں چینج۔ اگر لرننگ فار ایگزامپل یہ لیکچر اٹینڈ کرنے کے بعد آپ کو پتہ نہ چلے کہ یہ مطلب یہ آپ ایک ایکسپیرینس میں سے گزرے ہیں، اور اس ایکسپیرینس میں سے گزرنے کے بعد آپ سے جب میں پوچھوں کہ واٹ از لرننگ تو آپ اس کو ڈیفائن نہ کر سکیں، اس کا مفہوم بیان نہ کر سکیں، اٹ مینز کہ آپ تجربے میں سے تو گزرے لیکن اس کے باوجود آپ کی لرننگ نہیں ہوئی۔ تو یہ لرننگ جو ہے ایفیکٹو بنانے کے بھی آگے پھر اس کے مطلب کچھ میتھڈز ہیں، لرننگ کی کچھ ٹائپس بھی ہوتی ہیں۔ لرننگ بائی ٹرائل اینڈ ایرر ہے، آپ نے پڑھ لکھی ضرور پڑھی ہوئی ہوگی، بہت ہی کامن سی ہے، لرننگ بائی ٹرائل اینڈ ایرر۔ پھر لرننگ بائی امیٹیشن ہے، لرننگ بائی لرننگ بائی انسائٹ ہے، اینڈ لرننگ بائی ڈوئنگ ہے۔ اچھا جی، لرننگ انوالوز دی ایکوزیشن آف نالج، ہیبٹس، اسکلز اینڈ ایٹیٹیوڈس۔
اب یہ چینج ان بیہیویئر سے مراد کیا ہے کہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو جانا، یہ بھی ایک چینج ان بیہیویئر ہے. آپ کی ہیبٹس میں چینج آ جانا، سکلز اور انفارمیشن آپ کو مل جانا، مہارت حاصل کر لینا، یہ سب کچھ کیا ہے، یہ آپ کے رویے میں، آپ کے بیہیویئر میں تبدیلی ہی ہے. Learning is a process through which our experience produce relatively permanent change in our feelings. The process of learning takes place from birth to death. اوکے جی، اب ہم نے دیکھنا ہے یہی ڈفرنٹ، آپ کو پتا ہے کہ ڈفرنٹ لرننگ تھیریز موجود ہیں آپ کے لٹریچر میں. ایجوکیشنل سائیکالوجی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ایک تو یہ بیہیویئرزم ہے، اس کے بعد ایک کوگنیٹیوزم ہے، اور اس کے علاوہ اسٹرکچرلزم ہے، فنکشنلزم ہے، سوشل کنسٹرکٹیوزم ہے. تو یہ ڈفرنٹ جو سکولز آف تھاٹ ہیں، یا اب ڈفرنٹ اس کو مکتبہ فکر جس کو کہتے ہیں، تو وہ ڈفرنٹ لوگوں کے اکارڈنگ جو ہے لرننگ وہ ڈفرنٹ وے میں ہوتی ہے. تو آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں مکتبہ، جو اسکول آف تھاٹ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے بیہیویئرزم. ان کے اکارڈنگ لرننگ کیسے ہوتی ہے؟ بیہیویئرزم اردو میں اس کو ہم کرداریت کہتے ہیں. یہ اپنا مائک آف کیجئے، بھی کس کی آواز آ رہی؟ بیہیویئرزم behaviorism also known as behavioral psychology. اس اسکول آف تھاٹ کو behavioral psychology بھی کہتے ہیں. is the theory of learning which states that all behavior are learned through the interaction with the environment through a process called conditioning. اب behaviorism یا کرداریت والوں کا یہ ماننا ہے کہ جتنی بھی لرننگ ہوتی ہے وہ ماحول میں انٹریکشن کے ساتھ ہوتی ہے اور کس کنڈیشننگ کے ذریعے ہوتی ہے. یعنی کہ آپ کسی بھی اسٹیمولس کے ساتھ آپ کی کنڈیشننگ ہوتی ہے، اور اس کنڈیشننگ کے نتیجے میں جو ہے وہ لرننگ موجود ہوتی ہے، لرننگ واقع ہوتی ہے. Thus behavior is simply a response to environmental stimuli. جو آپ کا بیہیویئر ہے، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بیہیویئر کیا ہے، ایکشن ہے، ریسپونس ہے. آپ کا جو ایکشن ہے یا جس چیز کو ہم آبزرو کر سکیں، جو چیز قابل مشاہدہ ہے، جس کو آبزرو کیا جا سکے، وہ والا جو ایکشن ہے وہ بیہیویئر ہے. اور اس بیہیویئر میں تبدیلی کے، اس بیہیویئر اور جو ماحول میں کوئی اسٹیمولس ہوتا ہے اس کے درمیان کنڈیشننگ ہوتی ہے، اور اس اسٹیمولس کے نتیجے میں آپ کے بیہیویئر میں تبدیلی واقع ہوتی ہے. The concern of behaviorism is observable indicators that learning is taking place contrary to the view of the cognitivism, who equates learning with the mental process. اب بیہیویئرزم اور کوگنیٹیوزم میں جو ڈفرنس ہے اس چیز پر لرننگ میں، یہ جو بیہیویئرزم والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لرننگ وہ ہے جو قابل مشاہدہ ہو، جس کو ہم آبزرو کر، اور قابل مشاہدہ چیز کون سی ہوگی؟ جو ہمیں نظر آ جائے، جس کو ہم آبزرو کر سکیں، جو ہمیں دکھائی دے. دکھائی کیسے دے گا؟ کہ یعنی کہ آپ کے کام کے ذریعے، آپ کی ایکشن کے ذریعے، آپ کے ریسپونسز کے ذریعے پتا چلے گا کہ لرننگ واقع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. مثال کے طور پر آپ نے سائیکل چلانا سیکھا ہے، تو جب آپ سائیکل چلانا دکھا دیں گے، چلا کر گاڑی چلانا دکھا دیں گے، تو تب پتا چلے گا کہ واقعی لرننگ ہوئی ہے. جبکہ یہ جو کوگنیٹیوزم والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ لرننگ جو ہے وہ مینٹل پروسیس میں ہوتی ہے. تو بیہیویئرزم والے کہتے ہیں کہ مینٹل پروسیس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ مینٹل میں کیا ہے، کیا اس نے سیکھا ہے، مائنڈ میں کیا کچھ ہے. تو یہ کوگنیٹیوزم والے جو ہیں ان کے اکارڈنگ لرننگ کیا ہے، وہ مینٹل پروسیس کے ساتھ ہوتی ہے، ذہن میں ہوتی ہے. جبکہ یہ والے جب مینٹل پروسیس کی بات ہوتی تو وہ مینٹل پروسیس کو تو ہم پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اس کو آبزرو نہیں کر سکتے، ہم اس کو مطلب اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، مائنڈ میں کیا کچھ چل رہا ہے اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. مثال کے طور پر آپ تھیوریز جو ہے وہ بے شمار پڑھ لیں، گاڑی چلانے کی، مطلب آپ بہت سی چیزیں لٹریچر میں پڑھ لیں، لیکن جب تک آپ گاڑی
चलाना दिखा नहीं देंगे उस वक्त तक आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। जब तक आप वो काम करके दिखा नहीं देंगे, नजर नहीं आ जाएगा, मुशाहिदा नहीं हम कर लेंगे, उस वक्त तक हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि लर्निंग हुई है या नहीं हुई। तो बिहेवियरिज्म वालों के अकॉर्डिंग लर्निंग वो है जिसको ऑब्जर्व किया जा सके, जिसका मुशाहिदा किया जा सके। Behaviorism do not deny the existence of these mental processes. In fact, it acknowledges their existence as an unobservable indication of learning. दूसरा ये कि बिहेवियरिज्म वाले ये नहीं कि बिल्कुल ही वो डिनाई कर देते हैं मेंटल प्रोसेस को, लेकिन उन लोगों का ये मानना है कि जो वो कहते हैं कि ये जो लर्निंग है उनके अकॉर्डिंग वो अनऑब्जर्वेबल इंडिकेशन है। किन के अकॉर्डिंग? कॉग्निटिविज्म वालों के नजदीक। Behaviorism refers to a psychological approach which emphasizes scientific and objective method of investigation. This approach is only concerned with the observable stimulus response behavior and states that all behaviors are learned through the interaction with the environment. एक चीज आपने याद रखनी कि इंटरैक्शन, जैसा आपको स्टिमुलस मिलेगा उस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जो कुछ आप शो करेंगे, जो बिहेवियर शो करेंगे, इस चीज को वो कहते हैं कि लर्निंग है। ये एक आगे भी जाकर हम पढ़ते हैं इन लोगों के नजदीक जो है इंसान का दिमाग जो होता है वो एक खाली स्लेट की मानद होता है। और ये टर्म यूज की थी जॉन लॉक ने, टेब्यूला रेसा। जॉन लॉक एक फिलोसफर्स थे, ये अगरचे बिहेवियरिज्म से भी बहुत पहले के हैं, ये आप 16-17 सेंचुरी के आप इन लोगों को, जॉन लॉक को फिलोसफर है 16th या 17th सेंचुरी के। जॉन लॉक साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, फिलोसफर थे। लेकिन इन लोग इसने जो एक ये टर्म यूज की टेब्यूला रेसा, विच मींस एम्प्टी स्लेट, एम्प्टी माइंड, एम्प्टी वेसल, खाली दिमाग या खाली स्लेट। तो इसकी जो बात थी वो बिहेवियरिज्म वालों के मिलती जुलती है, तो इसलिए इसको भी बिहेवियरिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है उसमें कंसिडर किया जाता है जॉन लॉक को भी, अगरचे ये एक फिलोसफर है बहुत ही पुराने। तो टेब्यूला इन लोगों का ये मानना है बिहेवियरिज्म वालों का कि इंसान का दिमाग जो है वो एक खाली स्लेट की मानद होता है, उस पर उसको जैसा माहौल मिलेगा, जैसे उसको स्टिमुलस मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसके बिहेवियर में तब्दीली आएगी और उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। Behaviorism assumes that a learner is essential passive responding to environmental stimuli। बार बार देखें कि माहौल में मौजूद जो स्टिमुलस है उसको वो जो रिस्पॉन्ड, जो वो स्टिमुलस मिल रहा है, स्टिमुलस क्या होता है? वो चीज जिसको उर्दू में हम मुहीज कहते हैं, स्टिमुलाई। बाज़ जगहों पर स्टिमुलस लिखा होता है या स्टिमुलाई है, तो वो स्टिमुलस क्या चीज होती है या मुहीज क्या होता है? वो चीज जो आपको कोई बिहेवियर शो करने के लिए उकसाती है, वो स्टिमुलस कहलाता है। और जो चीज आप वो आगे से रिस्पॉन्स देते हैं, एक्शन करते हैं, वो बिहेवियर कहलाता है। Believes that a learner starts out with a clean slate. Behavior is shaped by positive and negative reinforcement. अच्छा, इन लोगों का जो है ना बिहेवियरिज्म वालों का, ये रिवार्ड एंड पनिशमेंट पर इनका फोकस है कि लर्निंग जो है वो या तो सर जी, रिवार्ड के नतीजे में वाक़या होती है या फिर पनिशमेंट के डर से वाक़या होती है। ये हम कल सर जी, मैं पढ़ाऊंगा स्टिमुलाई की आपको, कोई ये एग्जांपल देना। रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, रीइंफोर्समेंट की किस्में। तो ये चीजें कल हम पढ़ेंगे। ये मतलब ये जब हमारे दो ये टॉपिक्स हो जाएंगे, ये क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो उसके बाद हम प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियरल लर्निंग थ्योरीज पढ़ेंगे। वो भी मतलब पीपीएससी के पेपर्स में ये सवाल आ जाते हैं रीइंफोर्समेंट और उसकी किस्मों इकसाम के हवाले से। सर जी, दोबारा स्टिमुलाई को इसमें थोड़ा सा इस स्लाइड रिपीट में कर थोड़ी देना सी और और इसकी चीज कोई एक्सप्लेन एग्जांपल की दे गई देना। है। Behaviorist movement began in 1913 when John Watson wrote an article entitled Psychology as the Behaviorist Views। यानी कि 1913 में जब जेबी वाटसन ने ये एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था साइकोलॉजी एज द बिगिनिंग एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट। इस टाइटल से जब उन्होंने 1913 में एक आर्टिकल लिखा, तो तब से बिहेवियरिस्ट जो है
اچھا میری طرف سے تو بھائی یہ ٹھیک چل رہی ہے، آپ کی طرف سے اگر کوئی ایشو ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ تو یہی ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں پھر سر شیئر جی کر دوں گا۔ اچھا ایک اور سر جی بات اس کو آپ نے یاد اسٹیمولائی کو رکھنی تھوڑا ہے سا کہ یہ ریپیٹ جو کر دینا۔ اس 1913 میں انہوں نے یہ ایک آرٹیکل لکھا تھا، یہ آرٹیکل کا نام بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، سائیکالوجی ایز دی بیہیویئرسٹ ویوز۔ تو تب سے یہ بیہیویئرزم کی موومنٹ زیادہ زور پکڑی، which set out a number of underlying assumptions regarding the methodology and the behavioral analysis۔ 1924 میں اس نے ایک 1924 میں جے بی واٹسن نے، اسی نے جس نے یہ ایک آرٹیکل لکھا تھا 1924 میں، اس نے ایک بک لکھی بیہیویئرزم، اور اس بک میں اصل میں اس نے جو ایون پیولوف ہے جس نے وہ کلاسیکل کنڈیشننگ کا ایکسپیریمنٹ کیا ہے، اگرچہ اس نے ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں 1904 میں تو اس کو نوبل پرائز مل گیا تھا وہ، یعنی کہ اس سے بھی پہلے کیا ہے جے بی واٹسن سے بھی، لیکن جب وہ ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا ایون پیولوف، جو آگے جا کر ہم نے کلاسیکل کنڈیشننگ پڑھنی ہے، تو اس وقت بیہیویئرزم کا کوئی نام نہیں تھا۔ اصل میں جے بی واٹسن نے ایون پیولوف ہی کے کام کو آگے بڑھایا ہے، اور اسی لیے جے بی واٹسن ہی کو بیہیویئرزم کا بانی کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنی یہ کتاب لکھی 1924 میں بیہیویئرزم، جس میں اس نے بیہیویئر جو اپنا نقطہ نظر یا اپنے اس کی جو تھاٹس ہیں وہ پیش کی۔ Behaviorism is primary concerned with the observable behavior as opposed to the internal events like thinking and emotions۔ ان کا فوکس ہی کس چیز پر ہے؟ observable، یعنی کہ چیزیں قابل مشاہدہ ہوں، ایکشنز کے ذریعے، آپ کے بیہیویئر رسپانس کے ذریعے جو چیز ہمیں نظر آئے اسی چیز کو یہ لرننگ مانتے ہیں۔ وہ مائنڈ میں چلنے والے پروسیس کو، ایموشنز کو، تھنکنگ کو، فیلنگز کو یہ نہیں مانتے۔ اکارڈنگ ٹو دی بیہیویئرسٹ، لرننگ از، ان لوگوں کے نزدیک جو ہے لرننگ میں آپ نے یہ چار چیزیں ہیں، سوری، یہ یاد رکھنی ہے۔ نمبر 1 چینج ان بیہیویئر، ان کے اکارڈنگ لرننگ کیا ہے کہ آپ کے بیہیویئر میں چینج ہو۔ اب بیہیویئر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو جانا بھی یہ آپ کے بیہیویئر میں تبدیلی ہے، اور یہ آپ کیسے شو کریں گے؟ جب میں آپ سے پوچھوں گا آپ بتائیں گے، آپ وہ ایکسپیریمنٹ کر کے دکھا دیں گے، یعنی کہ اپنے ایکشن سے آپ ثابت کریں گے کہ واقعہ ہی لرننگ ہو گئی ہے۔ اینیملز اور ہیومنز جو ہیں وہ بھی ان لوگوں کا ماننا ہے، بیہیویئرزم والوں کا، کہ انسان اور جانور جو ہیں وہ ایک ہی طریقے سے سیکھتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کے تمام ایکسپیریمنٹس جو ہیں وہ پہلے انہوں نے جانوروں پر کیے ہیں، بعد میں آگے جا کر انہوں نے انسانوں پر، ایجوکیشن میں بچوں پر جا کر اپلائی کیے ہیں۔ تیسری چیز ہے ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ۔ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ انسانوں اور جانوروں کو فورسفلی آپ یا تو ریوارڈ کے ذریعے لالچ دے کر آپ کوئی چیز سکھا سکتے ہیں، یا پھر پنشمنٹ کے ڈر سے سکھا سکتے ہیں۔ چوتھی وہی بات کہ ایمٹی مائنڈ، ایمٹی سلیٹ، ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ انسان کا دماغ جو ہے وہ ایک خالی سلیٹ کی مانند ہوتا ہے، اور اس پر ہم جو چاہیں لکھ دیں۔ اسی لیے یہ جو جے بی واٹسن تھا یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے 1 ڈزن کے قریب ینگ بیبی دے دیجئے، 1 درجن کے قریب مجھے آپ ینگ بیبیز دے دیں، میں ان کو وہ بنا دوں گا جو آپ چاہتے ہیں یا جو میں چاہتا ہوں۔ فار ایگزامپل میں اس کو چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر بنا دوں تو میں ان کو ڈاکٹر بنا دوں گا، اگر انجینئر بنانا چاہتا ہوں تو میں ان کو انجینئر بنا دوں گا، کیونکہ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ انسان کا دماغ ایک خالی سلیٹ کی مانند ہوتا ہے، اس پر ہم جو مرضی چاہیں لکھ دیں۔ It is an American psychology theorist associated with the behaviorism۔ اچھا اس نے جے بی واٹسن کا جو ایک ایکسپیریمنٹ ہے نا، وہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ give me a dozen of young babies، اس نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا لٹل ایلبرٹ نامی ایک بچے پر۔ لٹل بچے کا نام کیا ہے؟ لٹل ایلبرٹ۔ اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ بچے کو اس نے پہلے ایک آپ کہہ لیں کہ وائٹ ریٹ دیا، تو بچہ اس کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ پھر وہ کیا کرتا تھا، جو ہی بچے کو وہ ریٹ دیتا تھا پیچھے سے ایک زوردار آواز، دھماکے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ تو پہلی دفعہ تو بچے نے جب آواز سنی تو وہ اس کو اگنور کیا، وہ نہیں ڈرا، لیکن جب بار بار اس نے یہ عمل دہرایا، جو ہی بچے کے سامنے وہ وائٹ ریٹ لاتا اور ساتھ ایک زوردار آواز دیتا، تو بچہ جو ہے وہ اس آواز سے ڈرنے لگ گیا، اور بالآخر ایک وقت ایسا آیا
کہ اس نے صرف جو ہے صرف وائٹ ریٹ بچے کے سامنے رکھا تو بچہ اس سے ڈر گیا. اسی طرح سفید رنگ کی جو بھی چیز اس کے سامنے آتی تھی بچہ ڈر جاتا تھا. یہ مطلب کنڈیشننگ پر, یہ بیہیویئرزم کنڈیشننگ پر فوکس کرتے ہیں, یعنی کہ سٹیمولس اور رسپانس کو کنڈیشن کرتے ہیں اور ایک نیا بیہیویئر جو ہے وہ ایکوائر کرانے کی کوشش کرتے ہیں جس کو آبزرو کیا جا سکے. اب اس کے ساتھ جو سائیکالوجسٹ ہیں ایسوسیٹڈ ہیں وہ ہے جے بی واٹسن. جیسا کہ پہلے ابھی میں نے آپ کو بتایا اس کا ایکسپیریمنٹس جو ہے وہ لٹل ایلبرٹ کے نام سے مشہور ہے. لٹل ایلبرٹ کون تھا؟ اس کا ایک سبجیکٹ تھا, یہ مطلب یعنی کہ جس پر اس نے وہ تجربہ کیا تھا وہ بچے کا نام ہے ایلبرٹ ہے. اس کے بعد جے بی واٹسن نے کس کے کام کو آگے بڑھایا؟ ایون پیولوف کے کام کو. اس کے بعد تھارن ڈائک ہے, یہ جے بی واٹسن ہی کا اسٹوڈنٹ ہے. اس نے اور آگے ایکسپیریمنٹ کیے, تو اس نے وہ پزل باکس بلی والا بنایا تھا. اس کے بعد ایون پیولوف ہے سب سے پہلے, یہی اس نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے. بی ایف اسکینر, یہ سارے کیا ہیں؟ یہ بیہیویئرسٹ سائیکالوجسٹ ہیں. بیہیویئرزم مینس رسپانس بیہیویئر مینس رسپانس ریئیکشن. یہ کل بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بیہیویئر کیا ہے جی؟ response, reactions, actions or adjustment of an organism to various kinds of stimuli. A stimulus is the outside cause of mental process. stimulus کیا ہے کہ ماحول کے اندر جو چیز موجود ہے, جو محیط ہے, مطلب وہ آپ کی ذہن میں موجود نہیں, پری پلانڈ نہیں, آپ کو ایک سٹیمولس ملا ہے, اس سٹیمولس کے نتیجے میں آپ نے بیہیویئر شو کرنا ہے. It has already been said that in order to understand the minds of other persons and animals, we have to study their behavior. Hence, psychology has been defined as the science of behavior. یہ چیز ہم نے کل پڑھ لی تھی. اب جو تھیوریز ہے ایسوسیٹڈ ہے بیہیویئرزم کے ساتھ, وہ ایک ہے جی کنیکشنزم, جس کو ہم ٹرائل اینڈ ایرر بھی کہتے ہیں. اس کو نظریہ ربط یا صحیح اور خطا کی جو تھیوری ہے وہ کہتے ہیں. یہ کس نے پیش کی جی؟ ایڈورڈ تھارن ڈائک نے. اس کے بعد کلاسیکل کنڈیشننگ ہے, آپرینٹ کنڈیشننگ ہے. تو ہم پڑھیں گے جی آج کلاسیکل کنڈیشننگ. آئی ہوپ یہ آپ نے کنیکشنزم, ایڈورڈ تھارن ڈائک کی جو تھیوری ہے وہ پڑھی ہوگی, جس میں اس نے ایک بلی کو, ایک بھوکی بلی کو اس نے ایک پنجرے کے اندر بند کیا تھا اور باہر, پنجرے کے باہر اس نے گوشت رکھ دیا تھا. اب پنجرے کے اندر ہی ایک بٹن ایسا لگا ہوا تھا جس کو دبانے سے جو ہے وہ پنجرے کا دروازہ یا اس کی جو گیٹ ہے وہ کھل جاتا تھا. تو جب وہ پہلی دفعہ بلی پنجرے کے اندر گئی تو اس نے ادھر ادھر پنجے مارے. تو ایک دن ایک دفعہ اتفاقاً جو ہے, اسی لیے ٹرائل اینڈ ایرر پہ آ جاتا ہے نا, صحیح اور خطا, بار بار کوشش کی, بار بار غلطیاں اور بل لا کر کوئی ایک کوشش کامیاب ہو جائے, اس لیے اس کو تعلم بذریعہ صحیح اور خطا کہتے ہیں. تو اس کو اس نے نام دیا تھا کنیکشنزم کا. تو جب اس نے بھوکی بلی کو پنجرے کے اندر بند کیا اور پنجرے کے باہر اس نے گوشت رکھ دیا, اب بلی نے ادھر ادھر پنجے مارے تو ایک دفعہ اتفاق سے اس کا پنجہ جو ہے یا ہاتھ جو ہے وہ اس بٹن پر لگا اور پنجرہ کھل گیا, وہ باہر آئی اور اس نے گوشت کھا لیا. اب وہ کیا چاہتا تھا؟ اس کے بیہیویئر میں تبدیلی لانا چاہتا تھا کہ تاکہ بلی جو ہے وہ ایک بیہیویئر ایکوائر کر لے, لرن کر لے پنجرے کو کھولنا. اب اس نے کیا کیا, جب بار بار اس نے یہ ایکسپیریمنٹ دہرایا تو بلی نے بالآخر سیکھ لیا. اب وہ جو ہی بلی کو اندر بند کرتا تو بلی اندر جاتی, بٹن دباتی, باہر آ جاتی اور گوشت کھا لیتی. اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ بلی کو اس نے پہلے ہی گوشت کھلا دیا, پیٹ بلی کا پہلے ہی بھر گیا کھانے کے ساتھ. اس بعد میں اس نے اس کو پنجرے کے اندر بند کیا اور پھر باہر جو ہے گوشت رکھ دیا. اب بلی آرام سے اندر جا کر سو گئی, اس نے پنجرہ کھولنے کی کوشش نہیں کی, کیونکہ اسے بھوک ہی نہیں تھی. تو لہٰذا اس بنیاد پر اس نے وہ لاز آف لرننگ جو ہے تھے وہ بنائے تھے, مثلا لا آف ریڈینس, اس کے بعد لا آف ایکسرسائز اینڈ لا آف ایفیکٹ جو ہے یہ بھی اس کی تھارنڈائک کے بنائے ہوئے قوانین ہے. اس ایکسپیریمنٹ کی بنیاد پر اس نے بنائے تھے. اوکے جی, یہ تو میں نے تھوڑا سا سرسری سا آپ کو یہ کنیکشنزم بتا دی ہے, اور لاز آف لرننگ وغیرہ یہ آپ نے پڑھ لینے ہیں خود جی. آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں تھیوری وہ ہے جی کلاسیکل کنڈیشننگ, اور کل ہم پڑھیں گے آپرینٹ کنڈیشننگ. تو اسی طرح بیہیویئرزم کی ہماری یہ کل کمپلیٹ ہو جائیں گی. تو کلاسیکل کنڈیشننگ کیا ہے جی؟ یہ ایون پیولوف, یہ ایک رشین فیزیالوجسٹ تھا یا بیالوجسٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں.
اس نے 1904 میں یہ ایکسپیریمنٹ، اس نے سوری 1904 میں تو اس کو نوبل پرائز مل گیا تھا، 1904 میں اس کو نوبل پرائز ملا ہوا ہے فزیالوجی میں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کلاسیکل کنڈیشننگ اصل میں ہے کیا۔ کنڈیشننگ کیا ہے؟ کنڈیشننگ مینس کہ دو چیزوں کو جوڑ دینا، ایسوسیٹ کر دینا، پیئرنگ کر لینا۔ کلاسیکل کنڈیشننگ مینس کہ کلاسیکل کا مطلب یہ ہوا کہ بہت ہی کوئی پرانی چیز جو آج بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہو، جیسا کہ ہم کہتے ہیں جی کلاسیکل سانگز ہیں یا کلاسیکل چیزیں ہیں، آج بھی وہ اتنی اسی طرح اٹریکٹ کرتی ہیں جیسے وہ ماضی میں سینکڑوں یا دہائیوں برس پہلے وہ کرتی تھی، اس لیے ان کو کلاسیکل کہا جاتا ہے۔ تو کنڈیشننگ کا مطلب پیئرنگ ہے، ایسوسیشن ہے یا جوڑنا ہے۔ تو کلاسیکل کنڈیشننگ اصل میں ہے کیا؟ کلاسیکل کنڈیشننگ صرف کنڈیشننگ کو ہم اردو میں کہتے ہیں تشریط ہو جانا، دو چیزوں کا مل جانا۔ اصل میں جب ایک غیر فطری مہیج کو فطری مہیج کے ساتھ بار بار اس طرح پیش کیا جائے کہ آپ کا غیر فطری مہیج بھی وہی رد عمل شو کرے جو کہ فطری مہیج شو کرتا ہے، تو اس چیز کو ہم کلاسیکل کنڈیشننگ کہتے ہیں۔ refers to a type of learning that occurs through the repeated association of two or more different stimuli، یعنی کہ دو stimuli کو آپ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، دو مہیجات کو، ایک فطری مہیج ہے اور ایک فطری مہیج ہے اور ایک غیر فطری مہیج ہے۔ جب آپ غیر فطری مہیج کو فطری مہیج کے ساتھ بار بار جوڑ کر اس طرح پیش کرتے ہیں کہ غیر فطری مہیج بھی وہی رد عمل شو کرنے لگ جاتا ہے جو فطری مہیج شو کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سیب کو دیکھ کر آپ کے منہ میں پانی کا بھر آنا، یہ ایک سیب کیا ہے؟ یہ ایک فطری مہیج ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کا جو رسپانس ہے منہ میں پانی کا بہر آنا، یہ ایک فطری رد عمل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب صرف میں یہ بولوں، لفظ سیب بولوں، بار بار لفظ سیب بولوں، تو اس کے بعد صرف لفظ سیب سن کر ہی آپ کے منہ میں پانی کا بہر آنا، یہ کیا ہے؟ اب مہیج بھی غیر فطری ہو گیا اور آپ کا رسپانس کیا ہے؟ رسپانس وہی ہوا، منہ میں پانی کا بہر آنا۔ یعنی کہ جب آپ ایک غیر فطری مہیج کو فطری مہیج کے ساتھ بار بار جوڑ کر اس طرح پیش کرتے ہیں کہ بالآخر آپ کا جو غیر فطری مہیج بھی وہی رد عمل شو کروانے لگ جاتا ہے جو فطری مہیج شو کرتا ہے۔ اس کو آگے ہم دیکھیں گے تو مزید آپ کی انشاءاللہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی۔ It was called by the name of classical because it was the first to be reported in the psychological report. He was the first to perform an experiment to study how stimulus and responses associated. He conducted a number of یہ mics off رکھیں please. He conducted a number of experiments to study the connection between stimulus and responses. The theory of the classical conditioning considers learning، اس کو habit formation theory بھی کہتے ہیں کیونکہ ایک ہیبٹ ڈیولپ کی جاتی ہے نا۔ Learning to associate an unconditioned stimulus that already brings about a particular response with a new stimulus, so that new stimulus brings about the same response۔ وہی بات کہ آپ کے پاس آلریڈی ایک سٹیمولس ہے، اس کے ساتھ ایک نیو سٹیمولس آپ پیش کرتے ہیں، جو نیا سٹیمولس ہے وہ بھی وہی رسپانس پیش کرتا ہے جو آپ کے پاس آلریڈی جو سٹیمولس ہوتا ہے۔ اچھا، اب آپ نے اس کلاسیکل کنڈیشننگ کی تھیوری کو سمجھنے کے لیے نا یہ 4-5 چیزیں، ان کو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، اچھی طرح یاد رکھنا ہے۔ یعنی کہ ایک ہے سٹیمولس وہ چیز جس سٹیمولس کو اردو میں ہم کہتے ہیں مہیج، وہ چیز جو آپ کو ایکشن کرنے کے لیے، ریسپانس شو کرنے کے لیے، بیہیویئر شو کرنے کے لیے اکساتی ہے، مجبور کرتی ہے، اس کو ہم سٹیمولس کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی کنڈیشنڈ سٹیمولس۔ کنڈیشنڈ سٹیمولس، یہ آگے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ کنڈیشن سٹیمولس کیا ہوتا ہے کہ ایک، یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی ہم نے ایگزامپل دی کہ ایک سیب ہے، سیب کے نتیجے میں آپ کے منہ میں پانی کا بہر آنا جو ہے، اب سیب کیا ہوا؟ ایک نیچرل سٹیمولس ہے۔ سیب کیا ہے؟ ایک نیچرل سٹیمولس ہے، اور اس کے نتیجے میں منہ میں پانی کا بہر آنا کیا ہے جی؟ وہ نیچرل رسپانس ہے۔ اب کنڈیشن سٹیمولس کیا ہے؟ صرف لفظ سیب بولا جا رہا ہے، صرف لفظ سیب بولا گیا جی،
اور اس کے نتیجے میں آپ کے منہ میں پانی کا بار آنا کنڈیشنڈ رسپانس ہو گیا. اسی طرح انکنڈیشنڈ اسٹیمولس یعنی کہ وہ چیز جو مطلب آپ کہہ لیں جس کے نتیجے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. نیوٹرل اسٹیمولس, انکنڈیشنڈ رسپانس, کنڈیشنڈ رسپانس. یہ آگے ایگزامپلس میں دیکھتے ہیں ہم ان کو. اچھا یہ آپ دیکھیں جی ڈایاگرام ایک بنا ہو, اس کو پہلے آپ سمجھ لیں مزید آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. یہ لکھا ہو جی علی لوز, علی آواز کیوں آ رہی بھائی؟ کون ہے بھائی؟ اس کو ریموو کرنا پڑے گا. علی loves chocolate chip cookie Duff ice cream from the local ice cream shop. He never paid much. یعنی کہ علی کو یہ آئس کریم پسند ہے. اب آئس کریم والا جب آپ کو پتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک چمچ سا ہوتا ہے جس سے وہ نکالتے ہیں. زین العابدین اوکے جی. یہ ایک سادہ سے ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ علی کو چاکلیٹ چپ والی جو کوکی آئس کریم ہے وہ پسند ہے. جب وہ آئس کریم والا شاپ والا جو ہے اس کے ہاتھ میں وہ ایک چمچ سا ہوتا ہے تو علی نے اس کے چمچ پر یہ کبھی توجہ نہیں دی کہ وہ جو ہے وہ اس کو ہٹ کر سکتا ہے. He never paid much attention to the ice cream scooper they used to scoop the ice cream. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اسکوپر اس کے دکاندار کے ہاتھ سے یعنی کہ وہ چمچ سا اس کے ہاتھ سے اچھلا پھسلا یہ تو اس کے ہیڈ پر آ کر لگ گیا علی کے. اینڈ گیو him a terrible headache جس سے اس کو سخت درد ہوئی. Now every time he walks by the ice cream shop he gets a terrible splitting headache. اب جب بھی وہ اس کے دکان کے پاس سے گزرتے ہیں تو اس کو مطلب اس کے سر میں وہ درد سی محسوس ہونے لگ جاتی ہے. اب کیا ہے کہ اب اس میں دیکھیں ان دی اسٹوری اباؤٹ نیچرل سٹیمولس کیا ہے جی, رسپانس کیا ہے, انکنڈیشنڈ سٹیمولس کیا ہے, انکنڈیشنڈ رسپانس کیا ہے, کنڈیشنڈ سٹیمولس کیا ہے اور کنڈیشنڈ رسپانس کیا ہے. یہ آپ اس میں ذرا غور کیجیے. اگلے پیج میں اس کو میں نے سالو کیا ہوا ہے اگلی 2-3 سلائیڈز کے بعد. اب what is stimulus, یہ پہلے میں نے آپ کو بتایا. stimulus is something that cause a response یعنی کہ وہ چیز جو آپ کو رسپانس دینے پر اکساتی ہے اس کو ہم stimulus کہتے ہیں. Unconditioned stimulus, a stimulus that you did not have to be taught to react. You react by instinct. Instinct یعنی کہ unconditioned stimulus وہ stimulus ہوتا ہے جس کے لیے آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ آپ آلریڈی بائی انسٹنکٹ اس کو اس کے مطابق آپ رسپانس شو کرتے ہیں. کنڈیشن سٹیمولس کیا ہے؟ یہ ایکوائر کیا جاتا ہے, یہ ٹرینڈ کیا جاتا ہے. a response to a stimulus that you had to be trained to react یعنی کہ یہ رسپانس جو ہے یہ ٹرینڈ کیسے ٹرینڈ ہوگا کہ جب آپ ایک نیچرل سٹیمولس کے ساتھ ہی جو غیر ان نیچرل سٹیمولس ہے وہ بھی پیش کریں گے, بار بار پیش کریں گے تاکہ ایک نیا جو بیہیویئر ہے وہ آپ کو سکھایا جا سکے یا ایکوائر کیا جا سکے یا ٹرینڈ کیا جا سکے. رسپانس مینس وہی بات بیہیویئر. A response or behavior to a stimulus that you had to be trained to react یعنی کہ اس کے لیے آپ کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے. کنڈیشنڈ رسپانس. نیوٹرل stimulus اس کا کوئی تعلق ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. stimulus that doesn't mean anything to you. اب اس ایگزامپل میں دیکھیں ایکچولی جو ایون پیولوف تھا وہ ایک ڈاگ پر ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا اس کے ڈائجسٹیو سسٹم پر, اور وہ ان ساتھ نوٹ کر رہا تھا کہ وہ کتے کو جب خوراک دی جاتی ہے تو اس کا سلائیوا جو ہے یا رال جو ہے وہ کتنی ٹپکاتا ہے. تو ایک دن اس نے یہ نوٹ کیا کہ کتا جو ہے وہ محض اس کے فٹ سٹیپس کی آواز سن کر ہی رال ٹپکانا شروع کر دیتا ہے, یا دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے تو اس پر ہی وہ
राल टपकाना शुरू कर देता है। तो यहाँ से उसने अपने तजर्बे का रुख जो है वो चेंज किया। तो उसने क्या किया, पहले आप इसको एक दफा देख लेते हैं फिर हम, अच्छा अभी लेस देन 2 मिनट्स। अच्छा अब देखें जी, इसमें यूएस मीन अनकंडीशनड स्टिमुलस, खुराक, अनकंडीशनड स्टिमुलस, ये आज तजर्बे से पहले, तजर्बे से पहले क्या है जी, फूड क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है, और उसके नतीजे में जो रिस्पॉन्स शो हो रहा है वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, यानी कि खुराक है, खुराक को देखकर जो कि एक अनकंडीशनड या गैर मशरूत मुहित है, उसके नतीजे में राल का टपकना जो है ये एक फितरी अमल है, लिहाजा अनकंडीशनड स्टिमुलस के नतीजे में अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होगा। ये तजर्बे से पहले है, यानी कि फूड क्या है, तजर्बे से पहले अनकंडीशनड स्टिमुलस है, और उसके नतीजे में कुत्ते का राल टपकाना क्या है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। और न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है जी, बेल, घंटी की आवाज। अब उसके नजदीक घंटी की आवाज आपने मतलब पहली